मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त उसके 8वें बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में इस तरह लिखा है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, हमारा मज़मून है नजात के लिए खुदा के फजल को कबूल करना। पिछले पैगाम में हमने कुछ बातों को सीखा था और उनमें से एक बात थी इंसान की हालत, गुनाह और सज़ा। इंसान गुनाहगार है और खुदा के जलाल से महरूम है। कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है और गुनाह की सज़ा मौत है। और ये इंसान की हालत थी, इसलिए गुनाह की सज़ा से बचने के लिए उसे खुदा के फजल की ज़रूरत थी। और फिर दूसरा पॉइंट हमने देखा था खुदा का फजल। खुदा का फजल के बग़ैर नजात पाना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई शख्स नजात कमा नहीं सकता। ये सिर्फ खुदा के उस कफ़ारा बख्श काम पर ईमान लाने के वसीले से होती है जो यीशु मसीह ने सलीब पर सर अंजाम दिया। तो आज हम तीसरे पॉइंट की तरफ जाएंगे और तीसरा पॉइंट है जो मसीह यीशु में हैं उनके लिए कोई सज़ा नहीं। रोमियो का ख़त उसके 8वें बाब की पहली आयत उस शानदार सच्चाई का बयान करती है, बस अब जो मसीह यस्सु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मसीह पर ईमान लाने के बायस हम खुदा के सामने सज़ा के मुजरम नहीं रहते, जिसके हम मुस्तहिक थे, जिसके हम हकदार थे, क्योंकि उस सज़ा को यीशु ने सलीब पर मुकम्मल तौर पर बर्दाश्त कर लिया। यीशु ने हमारे गुनाहों की सज़ा को उठाया और ईमान लाने वालों को उस सज़ा के बोझ से आज़ाद किया। जब यीशु ने सलीब पर यह ऐलान किया, यूहन्ना की इंजील उसके 19वें बाब की 30वीं आयत में, ठीक है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। मेरे अज़ीज़ों, क्या तमाम हुआ? इस जहान की निजात का काम तमाम हुआ। निजात का काम जो यीशु मसीह इस दुनिया में करने के लिए आए थे उसको मुकम्मल किया। यीशु हमारी मखलसी की तकमील का ऐलान कर रहे थे। हमारा कर्ज अदा हो चुका, हमारे गुनाह माफ हो गए हैं। अब हम यीशु के वसीला से रास्तबाज हैं। और पौलुस रसूल रोमियो के ख़त उसके 5वें बाब की पहली आयत में इसकी तस्दीक करते हैं। लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के कफ़ारा पर ईमान लाने के वसीला से हमें निजात मिलती है। हम खुदा की पाक हजूरी में रास्तबाज ठहराए जाते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि पाक रूह की रहनुमाई में चलते हुए, पाक रूह की ताबेदारी और फर्माबरदारी करते हुए अपने खुदा से सुलह रखें। और इस सुलह को खराब करने वाली जो चीज़ है वो गुनाह है। खुदा के डर और खुदा के खौफ में ज़िंदगी गुजारें ताकि हम गुनाह से बाज रहें, गुनाह से दूर रहें और हमारी खुदा के साथ सुलह कायम रहे। मेरे अज़ीज़ों, हम देखेंगे कि इस चीज़ का हम अपनी ज़िंदगियों पर इतलाक़ कैसे कर सकते हैं। फजल की आज़ादी में रहना, हमें फजल की आज़ादी में रहना की ज़रूरत है। हम इस हैरत अंगेज़ फजल की रोशनी में कैसे रहना चाहिए,
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں اس حیرت انگیز فضل کی روشنی میں کیسے رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اسے یعنی فضل کو مکمل طور پر قبول کرنا ہوگا۔ اکثر مسیحی ایماندار احساس جرم اور شرمندگی کے تحت رہتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جیسے کہ رومیو 8 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ یسوع مسیح کی وجہ سے ہمیں بخش دیا گیا ہے۔ ہم آزاد ہیں، نجات یافتہ ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں سزا میں رہنا بند کرنا ہے۔ جب دشمن آپ پر الزام لگانے کی کوشش کرے تو اسے یہ آیت یاد دلائیں، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ اب ہم سزا کے متحد نہیں رہے، بلکہ ہم فضل کے متحد ہیں۔ جب جرم یا گناہ اور شرم آپ کو شرمندہ کرنے کی کوشش کریں تو یاد رکھیں کہ یسوع آپ کے گناہوں کی قیمت چکا چکا ہے۔ میرے عزیزو، اس آزادی میں چلیں جو فضل فراہم کرتا ہے۔ دوسری بات، خدا کے فضل کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں۔ جب ہم خدا کے فضل کو قبول کرنے کے باعث راست باز ٹھہر چکے ہیں، نجات یافتہ بن چکے ہیں اور خدا کے ساتھ ہماری رفاقت بحال ہو چکی ہے، ہم نے وہ خوشی، وہ برکت پالی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس فضل کی خوشخبری دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ فضل کا یہ پیغام صرف ہمارے لیے ہی نہیں، یہ ساری دنیا کے لیے ہے۔ ہم ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جو گناہوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ابھی بھی سزا اور خدا کے غضب کے نیچے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ فضل جس نے آپ کو بچایا ہے وہ انہیں بھی بچا سکتا ہے۔ خوشخبری بانٹنے میں، منادی کرنے میں، بشارت دینے میں دلیری سے کام کریں۔ لوگوں کو یسوع کے پاس جانے والی آزادی کے بارے میں بتائیں۔ انہیں بتائیں کہ خدا کا فضل ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہے جو مسیح پر ایمان رکھتا ہے۔ اعمال پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ میرے عزیزو، جب ہم نے مسیح کو قبول کیا ہے تو روح القدس ہمیں نام کے طور پر مل گیا ہے۔ ہمیں دلیری کے ساتھ اس کی گواہی دینی ہے۔ پہلا یوحنا کا خط اس کے پہلے باب کی 3 اور 4 آیت میں لکھا ہے، جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے۔ اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ میرے عزیزو، جو خوشی ہمیں مسیح کو قبول کرنے، یسوع مسیح کے فضل کو قبول کرنے سے ملی ہے، وہ خوشی اس فضل کو آگے بانٹنے، گواہی دینے، منادی کرنے سے پوری ہوگی۔ ایک مثال ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک عورت ایک بار ایک پادری صاحب کے پاس آئی۔ وہ اپنے پچھلے گناہوں پر بہت شرمندہ تھی۔ اس نے پوچھا کہ کیا خدا اسے معاف کر سکتا ہے؟ پادری صاحب نے اس کا دھیان رومیو 8ویں باب کی پہلی آیت کی طرف لگایا اور کہا، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ جیسے ہی اس عورت نے اس سچائی کو قبول کیا، اس کی زندگی بدل گئی۔ اسے یہ جان کر سکون ملا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے اور وہ ایک نئے مقصد اور خوشی کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ میرے عزیزو، یہ فضل کی قدرت ہے۔ یہ ہمیں سزا سے آزاد کرتا ہے، ہمیں خدا کے لیے جینے کی طاقت دیتا ہے اور ہمیں دوسروں کے ساتھ اس خوشخبری کا اشتراک کرنے کی ترغیب اور دلیری دیتا ہے۔ جو اس فضل کو قبول کر لیتا ہے
اس کی زندگی بدل جاتی ہے، بالکل اس سامری عورت کی مانند جو بہت گناہ میں ڈوبی ہوئی تھی اور لوگ اسے بری نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ اتنی مجبور تھی کہ وہ لوگوں کی دوسری عورتوں کے ساتھ وہ پانی بھرنے نہیں جاتی تھی۔ یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علیحدہ اکیلی پانی بھرنے گئی، اس کی ملاقات یسوع سے ہوئی اور یسوع نے اس کے زندگی کا پانی پیش کیا۔ یسوع مسیح نے اسے خدا کے فضل کو قبول کرنے کی پیشکش کی اور اس نے خدا کے فضل کو قبول کیا اور اس کی زندگی بدل گئی اور وہ ایک بڑی ایونجلسٹ بن گئی، وہ ایک مبشرہ بن گئی اور اس اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے سارے لوگوں میں جا کے یسوع کی خوشخبری کا پیغام دیا اور بہت سارے لوگوں کو یسوع کے پاس لے آئی۔ اور جو یسوع کے پاس آئے، جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا، ان کی زندگیاں بدل گئیں، ان کی زندگیوں میں خوشی آ گئی، ان کی زندگیوں میں برکت آ گئی۔ میرے عزیزو، خدا کا فضل کو قبول کرنے سے ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ خدا کے فضل کو قبول کرنے سے ہماری سوچ بدل سکتی ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہم گناہ سے آزاد سوچ کے ساتھ خدا کے جلال کے لیے اپنی زندگیاں گزاریں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کا فضل عنایت کرے۔ آمین۔